أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله یہاں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور مقصد ہمارا ہے ابھی بھی ہم اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. انسان کی پوری زندگی جس سے تلاش میں ہی گزرتی ہے تو آج بھی کوئی بلا وجہ ہم یہاں نہیں آیا. کوئی تلاش ہے, کوئی پیاس ہے, کوئی مقصد ہے, کوئی مطلب ہے جو ہمیں یہاں کھینچ کر لایا ہے. اور وہ مقصد سب لوگوں کا ایک ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. فطرت انسانی مختلف ہوتی ہے. جانوروں سے انسان مختلف ہے. جانوروں کی ضروریات محدود ہوتی ہیں. ان کی تلاش گھاس ہے, ان کی تلاش گوشت ہے, ان کی تلاش پانی ہے, ان کی تلاش لائف پارٹنر ہے جس کے ساتھ جوڑا بنا ہے, ان کی تلاش بچہ پیدا کرنا ہے, انڈے دینا, پھر ان کی حفاظت کرنا ہے. یہ تو جانوروں کی عمومی زندگی ہم اچھی طرح جانتے ہیں. آپ کی تلاش کیا ہے؟ آپ کی جستجو کیا ہے؟ دل کو پکڑنا یا آپ سے حکم سے. اگر ہماری کی جستجو ہماری تلاش روحی ہے جو جانوروں کی ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیٹ کریں, جوڑا بنائیں, ٹھکانا بنائیں, بچے پیدا کریں, ان کی پرورش کریں. اگر کسی چند باتوں کے ارد گرد ہماری تلاش اور جستجو گھوم رہی ہے تو دوستوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بھیجنے والا ہوں زمین میں اپنے نائب کو. اور اس نے فرمایا وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اے انسان زمین کی خزانوں کی کنجیاں میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہیں. خزانے کے واقع سے ہیں لیکن اس کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دے دی. جب بھی تم اٹھو گے دنیا کے زمین کے کسی بھی حصے میں جاؤ گے تو میرا یہ فائدہ ہے کہ تمہارے عمل کا نتیجہ ملے گا. ایک راستہ آپ کو ہم دیتے ہیں, زمین کو کھودتے ہیں, زمین کھدنا شروع ہو جاتا ہے. پانی لگاتے ہیں, نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے. بیج ڈالتے ہیں, اگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں خدا نے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خلافت بخشی ہے, طاقت بخشی ہے, عقل اور فہم سے نوازا ہے, قوت فیصلہ عطا فرمائی ہے. اس کے نتائج, اس کے رزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کر کے اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیں گے. تو حالات یہ جستجو, یہ زمین کے خزانوں کی تلاش جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ نے رکھا ہے وہ تیرے لیے ہے. اے لوگوں جو اسکول کالج یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, آپ نے
اللہ تعالیٰ کے طرف سے زمین میں چھپائے گئے ان خزانوں میں سے کوئی ایک چیز تلاش کی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے اس خدا کی کائنات میں کوئی بہتری آئے، کائنات میں کوئی نظم و ضبط پیدا ہو، کوئی تبدیلی آئے۔ سوال ہے آپ سے، اے نوجوانوں، آپ نے زندگی کی اتنی قیمتی سال اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں بسر کیے، کیا خواب دیکھا ہوگا آپ نے؟ ذرا بتائیے تو صحیح، کیا آپ کا خواب اور ہمارا خواب وہی ہے؟ اے نوجوانوں، جو جانوروں کا خواب ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنا، ٹھکانہ بنانا، بچے پیدا کرنا، انڈے دینا اور ان کو آگے بڑھانا، اگر اے نوجوانوں آپ کا ہمارا خواب ہے تو پھر ہم تو بڑے نکمے نکلے، بڑے نادان نکلے، کامچور نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ساتھ میں ہم نے کیا انصاف کیا؟ اس نے خزانے چھپا کر کے پہاڑوں میں، سمندروں میں، زمینوں میں، درختوں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، اور پھر کہتے ہیں سب کچھ تیرا ہے، تو کیوں آپ کرسی پر بیٹھ گئے؟ اس نیت سے یہ ڈگری لینی ہے میں اسے پیسے کماؤں گا، یہ ڈگری لینی ہے گھر بناؤں گا، یہ ڈگری لینی ہے طاقت دکھاؤں گا، یہ ڈگری لینی ہے میں کسی اونچے عہدے پر پہنچ جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارا معراج، یہ ہے ہماری جستجو، یہ ہے ہماری تلاش۔ آپ خود انصاف کریں، کس منہ سے کر کر اللہ کے سامنے ہم جائیں گے؟ میں نے تمہیں عزتوں سے نواز دیا، سب سے اوپر بٹھا دیا، پوری کائنات کو کہہ دیا کہ تمہارے سامنے سے رجوع ہو جائے، اور تم اس کائنات کے عزت ان چند محدود چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر علم سے پیار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرا وارث علم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وارث علم والا ہے۔ یہ بھی فرما سکتے تھے جن سے نسبی تعلق ہے وہ میرے وارث ہیں، جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے، جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے، جنہوں نے ہمارے ساتھ آنکھوں کا تعلق قائم کیا ہے، وہ وارث ہے۔ حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اور وہ صحابہ کے بارے میں شاید فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے۔ اتنے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے، لیکن آپ نے اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث وہ ہیں جو علم سے دوستی کریں گے۔ علم کیا ہے؟ جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا والی ہے، ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں کا دوست ہے، ان کو ظلمت سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے کچھ لمحے ہم پر بیتے، آپ نے رات یہاں گزاری، آپ نے یہاں نمازیں پڑھی، آپ نے یہاں دعائیں کی، آپ نے یہاں ذکر کیا، آپ نے یہاں مراقبہ کیا۔ کسی کا دل مسیح کیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کوئی ہچکیاں لے کے خدا کی بارگاہ میں رونے لگا، خدا کو پکارنے لگا، اللہ تعالیٰ کو بلانے لگا۔ اس محبت کا ادارہ جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے يحبهم ويحبونه،
وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. یہ جو آپ کی تڑپ ہے, یہ جو آپ کے دل میں درد ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو محبت کے سوا ہے. یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے. اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے یا جب آپ ذکر کر رہے تھے, وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت میں اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے رات کو لے لیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے. ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ السلام کے ساتھ فرماتے ہیں. یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں, اس کی پہچان رکھتی ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا, اس حالت میں گزرا تھا کہ مجھے یاد کر رہا. وہ درخت اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آ کر فرماتے ہیں یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا, اس حالت میں گزرا تھا کہ مجھے یاد کر رہا تھا. کسی دریا سے گزرے ہیں تو وہ دریا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا یہ غفلت سے نہیں ہوگا, یہ ذکر کرتے ہوئے ہوگا. آپ نے جب خدا کو یاد کیا, جب اس کا ذکر کیا, تو بات یاد مختوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو سلسلے سے گزر گئے کہ بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالانہ دربار ہے, وہ اپنے فقراء کی جماعت کے لوگوں کو اشعار ناز کے درس فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ اللہ تعالیٰ جا کر مراقبہ کرو, اللہ تعالیٰ جا کر مراقبہ کرو. اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا, تو جو صحبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ نکل پڑتے تھے. اور دور جا کر کہیں تنہائی میں, ویسے تو نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے, اگر آپ نظرات ہے خلوت در انجم ہزاروں میں بیٹھا ہوا, لاکھوں میں بیٹھا ہوا, لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت کی حاصل, کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا تھا اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے. ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے. خلوت در انجم محفل میں کٹھی ہے, بالکل اگر آپ ذکر کر بھی کر رہے ہیں دونوں مزے لے رہے ہیں, محفل کے مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں. محبوب سے ملاقات کا مزہ ہی کم ہوتا ہے جب خلوت ہے, تو وہ خلفاء علیہ وسلم جاتے ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے. جب صبح کو وہ فقراء خلفاء واپس آئے تو حضرت مختوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گیلے تھے, ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گیلے تھے. مختوم صاحب نے پوچھا فقیروں وہ سندھی زبان کی بات ہے, مجھے اردو میں کہنا پڑ رہا ہے, فقیروں دوستوں کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گیلے ہو گئے؟ تو انہوں نے قرآن میں خلفاء نے عرض کیا حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی, کوئی پانی نہیں ہے, یہ رات کی شبنم ہے جو ہمارے جوتوں کو گیلا کر دیتی ہے. تو مختوم صاحب نے, ہم سندھی میں شبنم کو مارک بولتے ہیں, مارک. مختوم صاحب نے فرمایا کئی جاتے گھات ماں کا بھائی مارو, کئی جاتے گھات ماں کا بھائی مارو, روئے
روئے کئی رات رسی روئے کئی رات رسی دیکھو یہ نچے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گرے ہوئے ہیں، وہ شبنم آپ کو پڑتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم یہ جو رات کو پڑی ہے یہ شبنم نہیں ہے، جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے، جس نے راستے کو گیلا کر دیا، جس نے سرکردوں کو گیلا کر دیا، جس نے زمین کو گیلا کر دیا، پیچوں کو گیلا کر دیا. فرمایا یہ شبنم نہیں ہے، یہ وہ جو خدا کے طالب ہیں، اللہ کے عاشق ہیں، وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، ان کے اس درد کو دیکھ کر یہ رات بھی رو پڑی، ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے. اے دوستو، تمہارے اس درد کی گواہی رات میں دے رہی ہے. جو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے، حضور نے فرمایا دریا بھی گواہی دیں گے. آج حضور آپ کے اس درد کی گواہی رات میں دے رہی تھی. اگر آپ محسوس کریں، اگر آپ کے دل میں محبت، وہ پیار اور گفتگو ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا تعلیم ہوں، جو ایمان لے آئے میں ان کا دوست ہوں. ولی دوست کو بھی بولا جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے. اور پھر ان کو اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے. رات گزری، ذکر والوں نے ذکر کیا، دعاؤں والوں نے دعائیں مانگی، رکوع سجود، نیند والوں نے نیند کی. نیند کرنے والوں کو بھی یہ بشارت ہے، کوئی تن تسبیح من مڑو دل دمور جن تبو سے قلب مبارک تصد بدل وحدہ لا شریک لہ رات رجل کوئی سترائی سمن نندریوا جن کے رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے بال بال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جن کے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. وہ جنید صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نیند کی عبادت ہے. اگر آپ نے نیند کی ہے تو میں خوش نصیبوں میں خوش قسمت لوگوں، آپ کی نیند کی عبادت ہے. ان اللہ یرید بکم الیسر، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پسند فرماتا ہے. تو میں آج سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے، آپ کی گفتگو کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے؟ ایسے کمانا، دولت جمع کرنا، ایسے منع نہیں کی جا رہی ہے. آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے. اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں چلا دی ہے، تو زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو ڈھونڈنے کا کام. کیا اور ڈھونڈنے کے کوئی مغرب میں رہتے ہیں، یہ یورپ میں رہتے ہیں، اور وہی ڈھونڈتے ہیں. ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں، کوئی تحریک، کوئی جستجو، کوئی کوشش، کوئی ایجاد، کوئی نئی اختراع، کوئی نیا کام، کوئی نیا جگہ آپ نہیں کھولیں گے. اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے؟ ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بقدم آپ کے حق میں ہاتھ ہے. یہ آنکھیں آنکھوں تک رہی ہے، یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے. اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہے، منتظر ہیں ہم. اے نوجوان کب اٹھو گے؟ کمر بستہ ہو کر جوانی، دیوانگی، ہمت، حوصلہ دکھاؤ گے؟
کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو زمین کی چیر کر لوگوں کے سامنے لا کر دکھا دے. یہ تمہارے لیے ہے تحفہ نوجوانوں کی طرف سے, پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے, یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے, امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے, پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے, کیونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں, اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں, اس مٹی میں ملیں گے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائی کریں. تو رات کا اندھیرا تھا, میں کیا رستہ تھا, رات کا اندھیرا تھا, شبنم بھی پڑی, دعائیں بھی ہوئی, نیند بھی ہوئی, ذکر بھی ہوا. پھر سورج نے آہستہ آہستہ اپنے پیشانی ظاہر کی. کیا سورج کی پیشانی نکلی تو جو اندھیرا چھایا ہوا تھا نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. ایک چھوٹی سی بلی بھی ہمیں بھیڑیا لگ رہی تھی. اگر کوئی بھیڑیا تھا اندھیرے کی وجہ سے ہمیں وہ شیر لگ رہا تھا. اگر کوئی گیدڑ تھا انسانی فطرت ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, اندھیرا ہے, تامکویا مار رہا ہے, ہاتھ سے ٹٹول رہا ہے. اگر گیدڑ تھا تو وہ ریچھ کھینچ رہا تھا, دل دھڑک جاتا تھا, ڈر جاتا تھا. یہ درندہ مجھ پر حملہ نہ کر دے. نیچے رسی پڑی ہوئی تھی, وہ سانپ محسوس ہو رہی تھی. اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح, اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح. سایہ سا یوں جھلک جائے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی غیبی مخلوق آ گئی. ہوتا ہے اس طرح. ذرا سا کھٹکا ہوا, چوک اندھیرا ہے, سمجھتے ہیں دشمن آ گیا, چور آ گیا, میرا پیسہ لوٹ لے گا, میری جان لے لے گا. ہوتا ہے اس طرح, ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن جیسے ہی سورج کی پیشانی باہر آئی, اندھیرے نے اپنا بوجھ بستر سمیٹنا شروع کیا. جیسے جیسے اندھیرا سمٹتا چلا گیا, چیزیں واضح ہونا شروع ہو گئی. بلی بلی نظر آتی ہے, گیدڑ گیدڑ لگتا ہے, بھیڑیا بھیڑیا لگتا ہے, شیر شیر لگتا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلی شیر لگے, بھیڑیا ہمیں شیر لگے, ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ سورج تک روشن نکل چکا ہے, پورے عالم خدائی کو, پورے خدائی کو اس نے روشن کر دیا. ہر شخص اپنا راستہ دیکھتا ہے, میرا راستہ, میری منزل جو ہے. رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا. تو دوستو یہ ہے علم. علم بھی ایک سورج کی طرح ہے. وہ علم جب تمہارے دل میں اپنی پیشانی نکالتا ہے اور جب اس کی کرنیں تمہارے باطن پر, تمہارے دماغ پر, تمہارے دل پر, تمہارے دل و دماغ پر پڑتی ہے تو شکوک و شبہات مٹنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بادل چھٹنا شروع ہو جاتا ہے, حقائق ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے یا سیدھا جانا ہے. وہ ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خدا نے یہ سورج کو زمین پر روشن کر دیا, لیکن پھر بھی خدا کہتا ہے کہ اندھیرے سے نکلنا پڑے گا. اللہ فرما رہا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ کوئی رات کے لیے تو آیت نہیں ہے, یہ آیت کریمہ رات کے لیے نہیں ہے, یہ تو کبھی سننے کے لیے ہے. ایک پروردگار سورج آ گیا ہے ظلمات کے لیے نہیں, لیکن فرما رہا ہے نہیں, میں تمہارا دوست ہوں, ایمان والو میں تمہارا دوست ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی ملے. وہ روشنی کیا روشنی ہے؟ وہ حضور علیہ السلام کی عطا کردہ علم ہے, جس کو آپ نے اپنا ورثہ قرار دیا اور فرمایا کہ ہم دینا نہیں چھوڑتے جا رہے ہیں, ہم علم چھوڑتے جا رہے ہیں. اے نوجوانوں, سورج کی طرح
آسمان کو روشن ہو گیا، ہمارے دل کو بھی روشن ہو گئے، ہمارے دماغ کو بھی روشن ہو گئے۔ یہ ہماری کمزوریاں جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہیں، ہمیں بھٹکا دیتی ہیں اسی راستے سے، یہ تمتویاں باتیں ہیں، کبھی ایک کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر تیسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ اپنی عمر ہم ان تمتویوں میں کبھی یوں کبھی نہیں، اس کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے، اس کے پیچھے نہیں، اس کے پیچھے۔ حساب لگایا ہے ہم نے کتنے سال، کتنے ماہ ہم نے اس کے بسر کیے ہیں، غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے، وہ آپ خود فیصلہ کریں۔ کتنا ٹائم، کتنی زندگی ہم نے تمتویوں میں بسر کی ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جھانکتے ہوئی تیر بات۔ پہلے والے لوگ جو تمتویاں مارتے رہے، جو نتیجہ ان کو ملا، تاریخ کی کتابیں اٹھا کرتے تھے۔ تاریخ کی جھوٹ نہیں بولتی، تاریخ پڑھیں، کس طرح کہانی کو چھوڑیں، تاریخ کو پڑھیں۔ جو اس طرح تمتویاں مار رہے تھے، ان کو ان کی اس زندگی کے اس حصے کا کیا نتیجہ ملا، تاریخ کی کتاب آپ کو بتا دیں۔ بڑے صدر ہندو پاک میں غیروں نے آ کر قبضہ کیا۔ اس وقت ہم کیا کر رہے تھے جب غیروں نے آ کر، یورپ والوں نے آ کر، انگلینڈ والوں نے آ کر یہاں قبضہ جمایا، ہم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں حکمران کیا کر رہے تھے، دیکھیں علماء کیا کر رہے تھے، پڑھ لیں۔ تو یہ نوجوانوں، خدا نے چابیاں فرمائی ہے جناب کو، وہ تالا ڈھونڈو، وہ تالا کہاں ہے؟ یہ چابی تو مجھے مل گئی ہے۔ وہ تالا آپ کو تب نظر آئے گا جب آپ کے قلب اور دماغ میں علم کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ پھر تالا نظر آئیں گے، چابی ڈالا کے چابی تالا کھل جائے گا، اور وہ زمین میں جو خدا نے آپ کے لیے امانت چھپا کر رکھی ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، اور پھر آپ کہیں گے جسے ڈگری ہم لے کر پیسے لے کر آئے تو کیا کریں؟ زندگی بھی گزارنی ہے، گھر کو بھی پالنا ہے، شادی بھی کرنی ہے۔ تو حضور علیہ السلام سب سے زیادہ کن لوگوں سے پیار کرتے تھے؟ عزت علم والوں کی، وراثت علم والوں کی، تاریخ علم والوں کی، پیار کن لوگوں سے کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے پیار کرتا ہے؟ ہم اور آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا کے پیار کی تلاش میں ہم یہاں آئے، تلاش سے بات شروع ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں القاسم حبیب اللہ، جو ہنر مند ہے، ہنر مند، سندھی میں کوئی روک کر لگاؤ، سندھی بھائیو کوئی روک کر لگاؤ، انہیں کہ عربی میں قاسم کیا ہوا، اردو دان میرے بھائیو، ہنر مند کو قاسم کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوریاں کرنے والا ہے، کوریوں کر لگاؤ، ہنر مند اللہ کا دوست ہے۔ تو ہمارے نوجوان کب ہنر سیکھیں گے؟ دعوت ہے آپ کو کہ آپ علم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں۔ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام نے جو کچھ مدینہ منورہ میں کیا تھا وہ ساری سیرت ہم آپ کے سامنے۔ تو یہ بنیادی طور پر آج دو چیزوں پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، ایک علم ہے، دوسرا ہنر ہے، بلکہ یوں کہا جائے عشق، محبت، علم اور ہنر۔ اگر یہ چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ جائیں تو آج محسوس کرے گا کہ جو ہم نے مل کر غور و فکر کیا ہے، جو آپس میں ہم نے مکالمہ کیا ہے، جو گفتگو کی ہے، وہ ان چار چیزوں میں آ جاتا ہے۔ عشق اور محبت تقریباً ملتی جلتی چیزیں ہیں، علم اور ہنر۔ آج ہم اس کے لیے کمر بستہ ہو کر جائیں، یقیناً اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے، اسی کی تمنا ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اور یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے
دنیا کی چیزوں میں سے، یہ اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں پہلے، شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو، یہ آج اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی اشیاء میں سے کتنی چیزیں اپنے لیے پسند کی۔ یہ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں، صرف باعث کو تقریر کے لیے نہیں، حقیقت جاننے کے لیے۔ بھلے تو مسلمان نہیں ہے، بھلے ان کو پڑھیں، زیادہ آپ کو پتا چلے دنیا کی چیزوں میں آپ نے کیا پسند کیا۔ چند چیزیں، رہنے کا ایک سیدھا سادہ مقام، چلنے کے لیے ایک سواری، پہننے کے لیے کپڑے، اس کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس جمع کرنے کی کبھی تمنا بھی نہیں کی، بلکہ یہ فرما کے چلے گئے، سکھا کے چلے گئے، اللہم اہلنی مسکینا وامتنی مسکینا وارزقنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ دعا کر کے چلے گئے، میرے رب مجھے مسکینوں میں رکھنا جب تک زندہ ہوں، وفات میرے مسکینوں کے ساتھ، قیامت کے دور بھی مسکین کے ساتھ رکھنا۔ مسکین اس کو کہا جاتا ہے، مسکین کوئی وہ شخص نہیں ہے جو بھیک مانگتا ہو، مسکین وہ ہے جو چیزوں کی قلت پر راضی ہوتا ہے، چیزوں کی قلت پر راضی ہوتا ہے۔ کثرت ہر چیز کی، کھانے کے لیے ساتھ کسی کے پاس پڑے، پہننے کے لیے 200 کپڑے پڑے، رہنے کے لیے اتنے سارے گھر ہیں۔ مسکین وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون قلۃ الشیء احب الیہ من کثرتہ۔ ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جس کی چیزوں کی قلت زیادہ عزیز ہو چیزوں کی کثرت سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فراوانی چیزوں کی ہو، 20 چیزیں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ میں ہوتا ہوں۔ فراوانی کثرت، اس سے زیادہ چیزوں کی قلت سے پیاری ہے۔ تو ہم اور آپ اپنے خواہشات کو جتنا محدود کریں گے، اتنی زندگی ہماری سکون بنے گی۔ اور یہ حضور علیہ السلام نے دنیا کی زندگی میں کر کے دکھایا۔ آخر میں طریقے ذکر عرض کیا جاتا ہے کہ بائیں جانب انسان کا دل ہے، اس دل میں آپ توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو، ہر وقت توجہ رہے کہ ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، اس میں زبان کا تعلق نہیں ہے، یہ توجہ سے ہوتا ہے، یہ خیال سے ہوتا ہے۔ شروع میں عرض کیا تھا اسی طرح اپنے دل کی طرف توجہ رکھیں کہ ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر جانے کریں، مراقبہ کریں، مراقبہ میں ختم سے کریں، وہ شجرہ علی یاد نہیں، وہ شجرہ علی یاد کریں۔ جماعت اسلام مسلمین کے برانچز کے اراکین ممبران اپنے برانچز میں ہمیں ذکر کا اہتمام کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوانے کے لیے آگے لے آئیں کہ ساری بات علم اور علوم پر ہوئی ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ ہمارے نوجوان عالم بنیں اور اپنے حیران کن صلاحیتوں سے ہمیں متاثر کریں، ہمیں حیران کریں۔ اپنے بیٹے بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، ہر برانچ میں قرآن مجید کہتا ہے علم میں بندوبست ہو، مراقبہ ذکر کا اہتمام ہو، دوست مل جل کر ایک ساتھ رہیں اور مل جل کر چلیں، اجتماعیت کے ساتھ۔